قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آیات مبارکہ کا بالترتیب ترجمہ، تفسیر اور درس کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 84 تک درس ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 85 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کو کچھ پس منظر عرض کرتا چلوں کہ ماقبل جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بطور خاص منافقین کا وہ ذکر ہوا، اور منافقین کس طرح اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے، اور طرح طرح سے کون سی ایسی وہ تدابیر کرتے تھے اور ہر وہ عمل کرنے کے لیے گویا کہ کوشاں رہتے تھے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح اذیت پہنچے اور اسلام کے لیے وہ رکاوٹ بنے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا، اور ساتھ جو یہ آیت مبارکہ ہے جس سے درس کا آغاز کریں گے، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں، یعنی کثرت سے مال ہونا اور اولاد ہونا، بعض اوقات اس وجہ سے آدمی کسی طرف زیادہ جلدی راغب ہو جاتا ہے اور دین کے معاملے میں غافل ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہ جو مال ہے اور یہ اولادیں ہیں، وہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہیں جنہیں قرآن میں پاک میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، کہیں ان کو فتنہ آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ اولاد یہ بھی نعمت، مال یہ بھی نعمت، لیکن اولاد اور مال اس کی وجہ سے آدمی کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، اور یہی اولاد اور مال کی وجہ سے وہ معاذ اللہ وہ کام کر گزرتا ہے جو شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، گویا کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ تو یہ پھر مال اور اولاد یہ ان معنوں میں یہ نعمت نہ ہوئے، یہ اس کے لیے ایک طرح کی سزا بن گئے، اور آخرت میں اس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو آدمی اللہ سے اولاد بھی طلب کرے، مال بھی طلب کرے، لیکن اس کے ذرائع آسان اور حلال ہوں، اور اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اولاد اور مال نعمتیں تو ضرور ہیں، لیکن اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کے پاس کثرت سے مال ہونے کی وجہ سے بھی تعجب میں نہ پڑ جاؤ کہ اس طرف رغبت ہی نہ ہو جائے، جیسے کئی لوگ ہیں کفار کے بارے میں، اور جگہ جگہ قرآن میں ایسی باتیں بیان فرمائی، کفار کے یا منافقین کے یہ اموال، شہرت، ان کی طاقتیں، ان کی یہ چیزیں، یہ تمہیں کہیں مرغوب نہ کریں، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اور یہ بار بار اللہ پاک نے اس چیز سے بچنے کا اور اس سے تعجب نہ کرنے کا ہمیں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جو نعمت الحمدللہ وہ ایمان کی نعمت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں پر ایمان والے، انبیاء پر ایمان والے، تو اللہ پاک نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر دنیا تو دنیا اور اخروی وہ عظیم نعمتیں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو ہماری توجہ اور فوکس اسی طرف ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے قوت اور طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حکم جو صورت کبھی نازل ہوتی ہے، کس بات پر؟ جب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، تو جو قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ بھی چھٹی مانگ رہے ہوتے ہیں، رخصت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہیں گے تو پیچھے کون رہے؟ وہ تو عورتیں رہیں گی، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ، مطلب ہم علاقے میں ہی رہیں، ہم نہ کہیں جائیں۔ اور کون؟ قدرت والے، طاقت والے۔ بعض علماء نے تو کہا یا ایمان کے بعد جہاد کا تذکرہ ہے، تو عبادات میں سے اعلیٰ درجے کا عمل وہ جہاد کا ہے۔ اور عموماً جو تفصیل عبادات کی ہے تو بہرحال سب سے بڑا درجہ وہ نماز کا ہے، لیکن کوئی خصوصی موقع ہو تو اس کے مطابق اس آیت کے مصداق کے تحت وہی حکم ہے کہ ایمان کے بعد جہاد کا بہت بڑا ایک درجہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ناظرین کرام، اس آیت سے ایک بات یہ تو اخذ ہوتی ہے، معلوم ہوئی کہ قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا، دین اسلام کے کاموں کے حوالے سے آگے نہ بڑھنا، تو یہ ہے منافقوں کی علامت۔ ہر ایک آدمی اپنے استعداد کے مطابق، یعنی عوام ہے تو عوام اپنے دائرہ کار کے مطابق، علماء ہے تو علماء اپنے دائرہ کار کے مطابق، نہ کہ یہ کہ عوام کو معاذ اللہ ان کے عقائد، معمولات اور جو عقائد اہل سنہ ہیں، عقائد حقہ ہیں، معمولات اہل سنت ہیں، ان سے چھڑوا کر بد مذہبوں اور بد عقیدہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو علماء، اسی طرح خطباء، اسی طرح مصنفین اور مؤلفین اور مالدار، ہر ایک اپنے دائرہ کار کے مطابق، طاقت کے مطابق وہ دین کے معاملات میں وہ مدد بھی کرے گا تاکہ لوگوں کے عقائد بھی محفوظ رہیں۔ اور یہ منافقانہ صفت ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی آدمی وہ کام نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی کفر اور نفاق اختیار کرنے کے باعث ایسی مہر لگا دی تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس جہاد کے اندر ان کے لیے کیا کامیابیاں ہیں اور اس کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے کیا رکھا ہے۔ آگے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایمان والوں اور وہ جہاد کرنے والوں ان کے بارے میں اور ان کے انعامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنا مال بھی، اپنی جانیں بھی گویا کہ قربان کرنے کے لیے تیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے جنت اور جنت کی عظیم نعمتیں، نہریں، محلات، اور اللہ ان چیزوں کا انہیں مالک بنائے گا۔ یاد رکھیں جنت کی یہ چیزیں بطور مہمان کے نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ مالک بنائے گا، ان کو یہ تصرف کی قدرت عطا فرمائے گا۔ اور پھر مالک بھی ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کی خاطر تواضع مہمانوں کی طرح کی جا رہی ہو۔ آپ کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے مہمانوں کی طرح تواضع کی جاتی ہے، تو جنت میں ہوں گے تو مالک، لیکن جو خدام، غلمان اور یہ سب کچھ جو ہیں تو وہ ایسے کریں گے کہ گویا کہ مہمانوں جیسا برتاؤ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں منافقین کے بارے میں، ان کے عمل بد کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے بارے میں ذکر ہوا، اور اس میں اہل ایمان اور صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ساتھ چلے،
یہاں پر ان کا اور پھر آگے جنت کا بیان ہوا۔ یہاں پر پھر اس کے بعد جب آپ غزوے سے واپسی آئے تو پھر کئی آپ کے پاس آئے اور عذر بیان کرنے لگے، تو پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان اعراب یعنی دیہاتیوں کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اچھا کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں اور عورتوں کو اس علاقے کے دیگر جو لوگ ہیں وہ آ کر ان کو مار دیں گے اور وہ ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا اور بیٹھے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، تو یہاں سے مراد منافقین، کہ وہ خاص منافقین جو ایمان تھا ہی نہیں اور اللہ رسول کو جھٹلانے والے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے یعنی وہ نہیں گئے جہاد میں۔ اور فرمایا ان منافقوں میں جو کھلے کافر بن جائیں انہیں دنیا میں قتل و غارت کا عذاب ہوگا، یا ان منافقوں میں جو آخر دم تک کفر پر قائم رہے انہیں آخرت کا دردناک عذاب ہوگا۔ تو منافق ہیں تو پکے کافر، اور البتہ دنیاوی طور پر وہ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھنے والے تھے، سب کچھ تھے، لیکن عند اللہ وہ کافر تھے، اور اس لیے منافقین کے لیے کہا کہ جہنم میں سے بھی سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ ان منافقین کا ہوگا۔ اب جب یہاں ذکر یہ فرمایا کہ فلاں نے عذر بیان کیا، فلاں نے عذر بیان کیا، تو کچھ اللہ پاک نے بھی بیان فرما دیا کہ کن کن کا عذر قابل قبول ہے۔ ارشاد فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کمزوروں اور بیماروں اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے اللہ پاک نے ان کے جن کے عذر باطل تھے اور خامخواہ عذر بنا رہے تھے ان کا ذکر کیا، اور اب سچے عذر والوں کا بھی بیان کیا۔ کہا کہ جو ضعیف ہیں، بوڑھے، بچے، وہ بھی اسی میں شامل، اور ضعیف کمزور وہ بھی انہی میں شامل۔ دوسرا طبقہ فرمایا کہ جو مریض ہیں، اندھے، لنگڑے، اپاہج، وہ سب اس میں داخل۔ تیسرا وہ جو خرچ نہیں کر سکتے، جن کے پاس جہاد سامان میں سے کوئی چیز نہیں، نہ سواری ہے نہ کچھ اور ایسی چیز ہے، تو فرمایا ان پہ حرج نہیں جبکہ وہ خیر خواہ رہیں۔ کس کے خیر خواہ رہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ اب یہ خیر خواہی کا مطلب کیا تھا؟ خیر خواہ رہنے کا کیا مطلب؟ کہ تم کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے ہو، لیکن یہاں جو مدینے میں مجاہدین کے بچے ہیں، ان کی خواتین ہیں، ان کے لیے تحفظ والے تم بن جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی بشارت بھی عطا فرمائی کہ جو مدینے میں جن کو تم چھوڑ آئے ہو تو وہ ایسے گویا کہ تمہارے ساتھ ہیں، جن وادیوں کو تم طے کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ کیسے شمار ہوں گے حالانکہ وہ تو مدینے میں؟ ارشاد فرمایا انہیں مجبوری نے روکا ہے، انہیں مجبوری میں روکا، تھے سچے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ رک گئے۔ اور آگے ایک اور طبقہ بھی بیان فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں سوار کر دوں۔ تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں،
انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک اور قسم کے افراد، اس کا شان نزول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری دے دیں، کچھ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سواریاں تو نہیں ہیں۔ تو وہ اب جا بھی رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم خود ہی چلے جاتے، یا ہمیں کوئی مل جاتی ہم بھی جاتے۔ تو اب وہ روتے ہوئے واپسی جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے عذر کو بھی قبول کیا۔ پتہ چلا کہ بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں نیکی کرنے کی بظاہر وہ قدرت طاقت نہیں ہے، انسان اس کی سچی طلب تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اسے غم بھی ہوتا ہے کہ یہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا، کاش یہ میں نیکی کر لیتا۔ یہ اہل ایمان کے اندر یہ وصف ہونا وہ چاہیے۔ فرمایا کہ حرج تو ان پر ہے، حرج تو ان پر ہے کہ جنہوں نے اغنیا تھے، سب کچھ تھے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، طرح طرح کے عذر بنا لیے، جبکہ اور کوئی ایسا عذر قابل قبول نہیں تھا۔ اللہ پاک نے مریضوں کا بھی ذکر کر دیا، کمزوروں ضعیفوں کا بھی ذکر کر دیا، اور جن کے پاس سواری نہیں ان کا بھی ذکر کر دیا، یعنی گویا کہ یہ سارے آزار جن تھے وہ بیان کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود جو بیٹھے رہے، جن کے پاس یہ سب کچھ تھا، نہ مریض تھے، نہ کمزور تھے، نہ ضعیف تھے، نہ ان کے پاس سواری کی کمی، نہ مال کی کمی، لیکن پھر بھی بیٹھے رہے۔ تو کہا مدینے میں جو پیچھے بیٹھنے والے وہ تو خواتین تھیں، تو وہ خواتین کے ساتھ یعنی بیٹھے رہے، یعنی ہم مدینے میں رہیں گے۔ تو ان کی منافقین کی مذمت بیان کی، اور وہ لوگ جو مجبوری کی وجہ سے رکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا ہے۔ منافقین قدرت کے باوجود بھی وہ نہ گئے، اور مسلمانوں میں وہ اہل ایمان کا ذوق شوق یہ تھا کہ قدرت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ رو رہے ہیں، ان کے غم والی کیفیات ہیں، اور اللہ نے ان کے عذروں کو قبول فرمایا اور ان کو گویا کہ عفو فرمایا اور انہیں چھوٹ اور رخصت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں سورۃ التوبہ کا سلسلہ تو جاری ہے، اور یہ سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں بھی اور 11ویں پارے کا بھی پہلے کچھ حصے میں موجود ہے۔ آج اس آیت مبارکہ پہ ہمارے 10 پارے کا یہ درس مکمل ہوا، اور یہی جہاد کے ہی موضوع اور یہی جو سلسلہ چل رہا ہے۔ 11ویں پارے سے ہی اللہ پاک نے ان لوگوں کا بیان کیا جو مختلف لوگ اور بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بیان کرتے رہے، تو اللہ نے ان کے عذروں کو قبول بھی نہ فرمایا اور ان کی مذمتوں کو بیان کیا، یعنی ان منافقین کا آگے بھی ذکر 11ویں پارے کے شروع میں بھی کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں 11ویں پارے سے بھی اپنے درس کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور منافقین کے اس پلان کو کہ وہ قسمیں اٹھا کر ابھی آئیں گے آپ کے پاس، وہ کہیں گے ہمیں عذر تھے، ہمیں یہ مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کو یہ کہہ دیں کہ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے خبر دے دی ہے کہ تم اس معاملے میں یعنی جھوٹے ہو، یعنی اللہ نے خبر دے دی ہے اس بات کی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر اور غیب کو جاننے والا ہے، اس کی طرف جب تم لوٹائے جاؤ گے تو پھر وہ تمہیں سب چیزیں تم پر ظاہر کر دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب، یاد رکھیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم دیا، اور ما کان و ما یکون کا علم دیا، دیگر انبیاء کو بھی علوم عطا فرمائے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، اور اللہ اپنے نبیوں کو یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں خاص عالم الغیب یہ کلمات تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بعض اعتراض کرتے ہیں دیکھیں عالم الغیب
یہ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کلمات اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اور کئی ایسے کلمات ہیں۔ جیسے نارمل ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل، اب یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے خاص ساتھ یہ جملے خاص ہیں، ہے تعظیم والے جملے، لیکن کیا ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ عز و جل اگر لغوی معنی دیکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کلمات خاص ہی اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے۔ تو اسی طرح عالم الغیب کا کلمہ یہ بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم عالم الغیب نہیں کہتے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ علم غیب رکھتے ہیں، اور اتنا علم غیب، سبحان اللہ کہ اللہ نے کیا آپ کو علم عطا فرمایا، ما کان و ما یکون کی خبریں گویا کہ آپ عطا فرمانے والے، اور یہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو یہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو پھر یہ منافقین طرح طرح سے قسمیں کھاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، تو ان کو یہی کہا گیا، اور پھر اگلی بھی ساری آیات مبارکہ وہ اسی پر مشتمل ہے۔ اور انہی منافقین نے جو ایک چال چلی کہ جب آپ غزوہ تبوک پر تھے تو انہوں نے ایک مسجد زرار بھی بنائی، اس کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر اور انہی بعد میں آنے والے رکوع کے اندر اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی بالترتیب آیات مبارکہ کا یہاں سے آگے درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی صفات اپنانے کی توفیق دے، اور وہ اعمال جو منافقانہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اندر نفاق کی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن